السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں سکون فرمائے اور تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ جتنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے نجات عطا فرمائے۔ جو بیماریاں ہیں، خاص طور سے کرونا کی جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سارے مسلمانوں کو، ساری انسانیت کو اس سے نجات دلائے۔ میں نے کل وضو کے آداب اور وضو کی جو دعائیں ہیں وہ ان کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج میں عالم آخرت کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں اس میں، اس کو پہلے آپ سن لیں اور یاد کر لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ احساس معلوم کرنا، ادراک سمجھ، ظلمت اندھیرا، حشر و نشر۔ حشر کے معنی جمع ہونا اور نشر کے معنی بکھرنا۔ علیین وہ بلند اور خوشگوار مقام جہاں بعد مرنے کے نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ غیر محسوس جو معلوم نہ ہو، اخلاق، عادات، کثافت، بھاری پن۔ وحی خدا تعالیٰ کا پیغام جو بذریعہ جبریل اس کے پیغمبروں کے پاس سے آتا ہے۔ سجین وہ پست اور تنگ اور تاریک مقام جہاں بعد مرنے کے برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور اس جدائی کا نام موت ہے۔ اس وقت جسم تو گل سڑ کر فنا ہو جاتا ہے، البتہ روح قائم رہتی ہے اور دوسرے عالم غیر محسوس میں چلی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ نظروں سے غائب ہوتی ہے مگر اسے ہر چیز کا احساس اور ادراک ضرور ہوتا ہے۔ اس وقت وہ روحی انسان کہلاتی ہے جسے جزا اور سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول کو برحق جانتے ہیں اور جن جن چیزوں کی رسول نے خبر دی ہے انہیں سچا مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو درست رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی معرفت حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں اور جن کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان سے بچتے ہیں، وہ مومن کامل کہلاتے ہیں۔ وہ مومن کامل کہلاتے ہیں، ان کی روحیں جسم سے جدا ہو کر اس عالم غیر محسوس میں ایک اعلیٰ، بلند اور خوشگوار مقام پر پہنچ جاتی ہیں جسے شرح میں علیین کہتے ہیں۔ مومنوں کی تمام روحیں قیامت تک وہیں آرام کرتی ہیں اور دراصل وہی ان کی قبر ہے۔ قیامت کے بعد انہیں جنت میں جگہ دی جائے گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ہر قسم کی لذت اٹھائیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کسی بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں، وہ لوگ کافر و مشرک کہلاتے ہیں۔ ان کی ناپاک روحیں جو باوجہ کثافت اور ظلمت کے اوپر نہیں چڑھ سکتی، بعد مرنے کے ایک ویران، خوفناک، پست اور ناپاک مقام پر ڈال دی جاتی ہیں جسے سجین کہتے ہیں۔ قیامت تک وہیں انہیں تکلیف پہنچتی رہے گی اور وہی ان کی حقیقی قبر ہے۔ قیامت کے بعد انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے باقی احکام کی پوری تعمیل نہیں کرتے، وہ مومن ناقص یا گناہ کار کہلاتے ہیں۔ ان کی روحوں کو بھی وہیں سجین کے مقام پر عذاب دیا جائے گا، البتہ جس قدر ان کے گناہ ہوں گے اسی قدر ان کو سزا دے کر چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر کچھ سزا پھر بھی باقی رہی تو قیامت کے بعد دوزخ میں بھیج کر اسے پورا کیا جائے گا اور بات پورا ہونے کے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا کسی دنیا دار کی دعا یا صدقہ یا خیرات سے یا کسی نبی کی شفاعت سے یا خود اپنی مرضی سے بغیر سزائی
چھوڑ دے گا۔ عالم آخرت کی تمام باتیں بھی ہمیں خود بخود معلوم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ہر ایک بات بتا دی تھی، اور عالم آخرت کا سارا نقشہ انہیں دکھا دیا تھا۔ اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں دو ہیں، ایک یہی جس میں ہم تم رہتے ہیں یعنی دنیا، اور جس میں پیدا ہوئے ہیں، دوسرے آخرت کا جہاں بعد مرنے کے جانا ہے، اس کے دو حصے، عالم مثال و عالم حشر۔ مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ عالم مثال یا عالم قبر یا عالم برزخ کہلاتا ہے، اور قیامت کے بعد آئندہ کا کل زمانہ عالم حشر و نشر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قیامت میں بھی دو چیزیں شامل ہیں، ایک اس دنیا کا فنا ہونا، اور دوسرے مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب و کتاب کا دن۔ پہلی کو قیامت کے نام سے اور دوسری کو روز حشر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب میں سورہ بقرہ کا میں سورہ آل عمران کا میں سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو
خبر سنا دیجیے ایک سزائے دردناک کی، اور وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب توریت کا ایک کافی حصہ دیا گیا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں اور بے رخوی کرتے ہیں، اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو تو صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی۔ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، سو ان کا کیا برا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو اس کام کا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا، اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس سے چاہیں دے دیتے ہیں اور جسے چاہیں ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو چاہیں غالب کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں پست کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے اختیار میں سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور بعض فصلوں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرند سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے ان کو چھوڑ کر، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمارے میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا معافی ضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم شان سے ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں بندوں پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔